السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ خیر خیریت؟ ہم نعمان ٹیٹ طبیعت سیٹ ہے۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل نے تمام امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تمام مسلمانوں نے ہنس کے قبول کر لیا۔ وجہ یہ کہ ایران اور اسرائیل جنگ سے پہلے ہم تمام مسلمانوں میں ایک تفرقہ پڑا ہوا تھا۔ ہم مسلمان کم، ہم اہل حدیث، شیعہ، سنی، دیوبند، بریلوی، چمبلی، ہم ان فرقوں میں، ان سسٹموں میں بٹے ہوئے تھے۔ پر جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد اللہ کا احسان ہوا کہ ہمارا وہ تفرقہ تقریباً ختم نہیں ہوا تو بہت کم ہو گیا ہے کہ ہم تمام اب ایران کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کی جنگ میں اس کی مکمل طور پہ حمایت کرتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اور جو تھوڑا سا تفرقہ رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی کسی کا پیدا کیا ہوا تفرقہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ امریکہ بہادر مذاکرات کی میز پہ بیٹھ چکا ہے، کیونکہ ایران نے ان کے ساتھ جو کیا وہ قابل دید ہے۔ اچھا، امریکہ کی دو ہی شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو ایرانی یورینیم ہے، جو ایٹم بم بنانے کا جو وہ یورینیم ہے، وہ امریکہ کے حوالے کر دیں، اور دوسرا بیت الحرمز کھول دیں جہاں سے تمام جہاز اپنی نقل و حرکت کر سکے آزادی سے۔ ایران کے وہی 3 مطالبات ہیں جناب۔ پہلا یہ کہ اس کے اوپر پابندیاں ہٹائی جائیں تاکہ وہ اپنی تجارت وغیرہ کر سکے۔ دوسرا وہ کہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ اسرائیل کی طرح اس پر جس پر اس کو خطرہ محسوس ہو وہ حملہ کر سکے۔ اور تیسرا یہ کہ جنگ بندی، مستقل جنگ بندی ہوگی، کوئی عارضی جنگ بندی 2 دن 5 دن کی نہیں ہوگی تو، ورنہ پھر جو جنگ چل رہی ہے چلنے دو۔ اچھا، اس میں ٹویسٹ یہ ہے کہ جناب اسرائیل نے اس مذاکرات سے ایک طریقے سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ اس نے بولا کہ بھائی میں اپنے اہداف کو لبنان اور ایران میں اپنے اہداف کو نشانہ بناؤں گا، اور میں حملے کرتا رہوں گا جب تک کہ کوئی میرے حق میں بات منظور نہ کر لی جائے، میرے حق میں کوئی بات نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے جناب، امریکہ بہادر صرف پیچھے ہٹے، باقی اسرائیل کے لیے ایران اکیلا ہی کافی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں، اللہ مسلمانوں کو اسی ایکے کی، اسی اتحاد کی، اتفاق کی ہمیں ضرورت تھی، اور اللہ کرے ہم اس پہ قائم رہیں، اور جو تھوڑا بہت تفرقہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم نے اس تفرقے میں بڑے بڑے لیڈران کو دیے، شاہ فیصل سے لے کے بھٹو صاحب تک، بھٹو صاحب سے لے کے جمال عبد الناصر تک، جمال عبد الناصر سے لے کے کرنل قذافی، صدام حسین، اور اللہ آپ کا بھلا کرے آیت اللہ خمینی صاحب تک۔ تو یہ ہم اپنے مسلمان لیڈران کے جنازے اٹھاتے رہیں گے، ہم اپنے لیڈران کو شہید کرواتے رہیں گے، ہم اپنے بڑے بڑے علماؤں کو شہید کرواتے رہیں گے، صرف اس تفرقے سے جو ان لوگوں نے ہمارے لیے پھیلایا ہے، جو ہمیں انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے حساب سے کھیلا ہے۔ تو جناب اللہ کا احسان ہوا کہ ہم اس تفرقے سے باہر آ گئے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ ہم اس تفرقے سے مکمل باہر ہو جائیں گے۔ پھر ہم ایک مسلمان قوم جو تقریباً اس وقت بن چکی ہے، ایسے ہی رہیں گے تو کوئی یہود و نصارہ ہمارے پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اوکے جناب، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور جو بات پوچھنی ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو کمنٹس کیجیے گا، میرا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں، شیئر کریں، فالو کریں۔ اوکے جناب، اللہ حافظ۔